ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو اپنی ذات میں اکیلا ہے، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روشن چراغ بنا کر بھیجا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، وہ اکیلا ہے، اور محمد اللہ کے بندہ و رسول ہیں۔ اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دی اور انہوں نے رب کے پیغام کو پہنچا دیا، اور کما حقہ اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ اللہ رب العالمین کا درود و سلام نازل ہو ان پر، ان کی آل و اولاد پر، اور تمام صحابہ کرام پر۔ اما بعد، مسلمانوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا وہی کامیاب ہوں گے۔ اللہ کے بندو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مضبوط ہدایات زندگی کے تمام پہلوؤں میں ٹھوس بنیادوں اور عظیم اقدار کو شامل ہیں۔ ان کے ذریعے ایک مسلمان کے لیے صحیح منہج واضح ہوتا ہے تاکہ وہ اللہ کی مرضی کے مطابق رہے اور اس کے طریقے سے منحرف نہ ہو، اور انہی کے ذریعے تصورات درست کیے جاتے ہیں، کوششیں صحیح ہوتی ہیں اور مسائل حل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ہدایت دے۔ تو آئیے ہم مختلف مسائل کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند اہم حکیمانہ ہدایات کا جائزہ لیتے ہیں۔ ایک انسان جن کے نور سے روشنی حاصل کرتا ہے اور جن کی ہدایت سے رہنمائی حاصل کرتا ہے۔ اللہ کے بندو، اسلام میں حقوق محفوظ ہیں۔ سچا مومن وہ ہے جو اپنی زندگی کے استحکام اور مطلوب توازن کے حصول کے لیے ہر حقدار کو اس کا حق دیتا ہے، تو اس کا ایک پہلو دوسرے پہلو پر زیادتی نہیں کرتا ہے۔ جب سلمان فارسی نے ابو دردہ رضی اللہ عنہما کی زیارت کی تو زندگی کے سفر کے سلسلے میں انہیں نصیحت کی اور نفع بخش کلمات کے ذریعے ان کی رہنمائی کرتے ہوئے کہا، تمہارے نفس کا تم پر حق ہے، تمہارے رب کا تم پر حق ہے، تمہارے مہمان کا تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، اس لیے ہر صاحب حق کو اس کا حق دو۔ سلمان نے جو بھی نصیحتیں کی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صحیح قرار دیا اور فرمایا سلمان نے سچ کہا۔ تو گویا یہ کہہ کر آپ نے ان کی نصیحتوں کی تائید اور تصدیق کی، اس لیے کہ یہ ایسی درست نصیحتیں ہیں جو حقوق اور ذمہ داریاں دونوں کو لے کر چلنے کی دعوت دیتی ہیں۔ اس عظیم اہم اصول کی مخالفت اور اس معزز نبوی ہدایت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے کس قدر تقصیر و کوتاہی سرزد ہوئی ہے اور ہو رہی ہے۔ مسلمان بھائیوں، شارع نے صلہ رحمی پر ابھارا ہے، اس میں جو عظیم اجر ہے اسے بیان کیا ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے سلسلے میں ہر مشروع وسیلہ اختیار کرنے پر ابھارا ہے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی میمونہ نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے آزاد کرنے کے بعد بتایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت کی اور انہیں اس سے افضل اور نفع کے اعتبار سے زیادہ بہتر چیز کے بارے میں بتایا اور کہا، اگر اس کے بجائے تم نے اپنے ننھیال والوں کو اسے دے دیا ہوتا تو تمہیں اس سے بھی زیادہ ثواب ملتا، یعنی تمہیں اس کے آزاد کرنے سے زیادہ ثواب ملتا، اس لیے کہ انہیں ایسے خادم کی ضرورت ہے جو ان کی خدمت کرے، اور اس میں اس بات کی ہدایت ہے کہ قرابت داروں کی مدد کی جائے، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، جس قدر بھی خیر انہیں پہنچا سکتے ہوں انہیں خیر پہنچایا جائے، اور یہ کہ مسلمان ایسے اعمال کرنے کی حد درجہ کوشش کرے جو نفع کے اعتبار سے زیادہ اور اجر کے اعتبار سے عظیم ہو۔ اللہ کے بندو، اسلام آیا ہی اس لیے ہے کہ وہ جاہلی طریقوں کا خاتمہ کرے اور جاہلیت میں موجود ہر باطل دعویٰ کو کالعدم قرار دے۔ انہی دعووں میں سے قبائلی عصبیت ہے۔ شریعت نے جس کی حرمت کو بیان کیا ہے اور اس کی حد درجہ مذمت کی ہے، ارشاد ربانی ہے، جبکہ ان کافروں نے اپنے دلوں میں حمیت کو جگہ دی اور حمیت بھی جاہلیت کی، اور تقوی کو ہی باہمی برتری کا معیار قرار دیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اے لوگو، ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد و عورت سے پیدا کیا ہے، اور اس لیے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو، کنبے اور قبیلے بنا دیے۔ اللہ کے نزدیک تم سب میں باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ یقین مانو کہ اللہ دانا اور باخبر ہے۔ جب صحابہ کرام
ایک غزوہ میں تھے تو مہاجرین میں سے ایک آدمی نے انصار کے ایک آدمی کو لات مار دی. انصاری نے کہا اے انصاریوں دوڑو، اور مہاجر نے کہا اے مہاجرین دوڑو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے سنا اور اس بات کو نہایت گھٹیا اور معیوب قرار دیتے ہوئے کہا یہ جاہلیت کی پکار کیسی ہے. پھر پوچھا کہ انہیں کیا ہوا ہے. لوگوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ، ایک مہاجر نے ایک انصاری کو لات سے مار دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاہلیت کی ایسی پکار کو چھوڑ دو کہ یہ نہایت ناپاک باتیں ہیں. انسان کے لیے یہ نہایت معیوب بات ہے کہ وہ اپنے حسب و نسب کی بنیاد پر اپنے مسلمان بھائی پر خود کو برتر سمجھے اور اسے گھٹیا و حقیر جانے. مسلمانوں، دین اسلام نے لوگوں کی عزتوں کا خیال رکھنے اور اس کی حفاظت کرنے کی دعوت دی ہے. ان پر زیادتی کرنے کو حرام قرار دیا ہے، اور جو عزتوں پر غیرت کی فطرت کے بھی مطابق ہے. اسی وجہ سے خاندان کو ایسے مضبوط باڑ سے گھیر دیا ہے جو اس میں رذائل کے داخل ہونے کو روکتا ہے اور جو فتنوں سے بچاؤ ہوتا ہے. اسی طرح رذائل تک پہنچنے والے وسائل سے ڈرایا ہے، اور ان میں سب سے خطرناک اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محرم کے سوا کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے. جبکہ کچھ لوگ غیر محرم رشتہ داروں کو عورتوں کے پاس جانے کے سلسلے میں تساہل برتتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے اپنے قول کے ذریعے ڈرایا ہے. ارشاد نبوی ہے خبردار تم عورتوں کے پاس تنہائی میں آنے سے بچو. اس پر انصار کے ایک شخص نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہمو کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہمو موت ہے، اور ہمو شوہر کے رشتہ دار ہیں، جیسے شوہر کا بھائی، اس کا چچا، اس کا ماموں وغیرہ. ہمو سے احتیاط برتنے کا بطور خاص ذکر کیا گیا کیونکہ وہ اجنبی کے برعکس بغیر روک ٹوک عورت تک پہنچنے اور اس سے خلوت اختیار کرنے پر قادر ہوتا ہے. اللہ کے بندو، شبہات اور حرام میں مبتلا ہونے سے بچنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کا مطلوب ہے. ارشاد نبوی ہے شک و شبہ والی چیز کو چھوڑ دے اور غیر مشتبہ چیز کو اختیار کر. جب عقبہ بن حارثہ نے شادی کی اور ان کے پاس ایک خاتون آئی اور انہیں بتایا کہ اس نے اسے اور اس لڑکی کو دودھ پلایا ہے جس سے اس کی شادی ہوئی ہے، لیکن انہوں نے اس بات کی تردید کی. پھر لڑکی کے گھر والوں سے اس رضاعت کے ثابت ہونے کے سلسلے میں پوچھا تو ان لوگوں نے بھی اس سے اپنی لا علمی کا اظہار کیا. جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے کے سلسلے میں فتویٰ طلب کیا، پھر کیا تھا؟ کوئی فیصلہ کن و پختہ جواب تو ملنا ہی تھا. اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسے تم اسے بیوی بنائے ہوئے ہو جبکہ ایسی بات کہی گئی ہے؟ تو عقبہ نے اپنی منکوحہ کو طلاق دے دیا اور دوسری لڑکی سے شادی کی. اس واقعے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول شاہد ہے. کیسے تم اسے بیوی بنائے ہوئے ہو جبکہ ایسی بات کہی گئی ہے؟ یعنی کیسے تم اسے اپنے پاس رکھ سکتے ہو، کیسے تم اس کے ساتھ ہم بستری کر سکتے ہو اور معاشرت اختیار کر سکتے ہو جبکہ یہ بات کہی گئی ہے کہ تم اس کے رضائی بھائی ہو. ایسا شبہات سے بچنے کے لیے یہ نکاح کے فاسد ہونے کی وجہ سے کہا گیا، اور یہ عظیم ہدایت ہے جسے ایک مسلمان کو حلال کے ساتھ حرام کے التباس کی جگہوں سے دور رہنے اور جس چیز کا حلال ہونا یقینی نہیں ہے اس سے بچنے کے سلسلے میں اختیار کرنا چاہیے، اور دین کے معاملے میں خود کو احتیاط پر گامزن رکھنا چاہیے. یہ وہ چیز ہے جسے ہم نے کمتر چیزوں کے سلسلے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے سیکھا ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر ایک کھجور کو پڑا ہوا دیکھا اور اس بنیاد پر کہ آپ کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے، آپ نے شبہ کی بنیاد پر اسے یہ کہتے ہوئے چھوڑ دیا اگر مجھے اس بات کا خوف نہیں ہوتا کہ یہ صدقہ کا ہے تو میں اسے کھا لیتا. اللہ کے بندو، شرعی طور پر یہ ثابت ہے کہ ہر انسان کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جاتا ہے. ارشاد ربانی ہے اور ہر شخص جو بھی عمل کرتا ہے وہ اسی پر رہتا ہے، تو ہر شخص سے جو بھی سرزد ہوگا وہ اس کا ذمہ دار ہوگا. کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے گناہ کی سزا کا ذمہ دار نہیں ہوگا، اور نہ ہی اس کا کسی ایسے جرم پر محاسبہ کیا جائے گا جس کا کسی دوسرے شخص نے ارتکاب کیا ہے، گرچہ وہ کوئی نہایت قریب ہی کیوں نہ ہو. جب ابو رمسا اپنے والد کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد سے پوچھا یہ تمہارا بیٹا ہے کیا؟ ان کے والد نے کہا ہاں رب کعبہ کی قسم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ مچ؟ انہوں نے کہا میں اس کی گواہی دیتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا کیونکہ وہ اپنے والد کے مشابہ تھے اور ان کے والد نے قسم کھائی تھی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سوال کے ذریعے
ایک ثابت حقیقت اور اہم اصول کو بتانا چاہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والد سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، سنو، تم اس کے جرم کی وجہ سے نہیں پکڑے جاؤ گے اور نہ وہ تمہارے جرم میں پکڑا جائے گا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کہ کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا، اما انہ لا یجنی علیک، سنو تم اس کے جرم کی وجہ سے نہیں پکڑے جاؤ گے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جرم کی وجہ سے نہ تمہارا مواخذہ ہوگا اور نہ اس کے جرم کی وجہ سے تمہارا مواخذہ ہوگا، یعنی نہ وہ تمہارے جرم کی وجہ سے پکڑا جائے گا اور نہ تم اس کے جرم کی وجہ سے پکڑے جاؤ گے، بلکہ وہی شخص سزا کا مستحق ہوگا جس نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے اور معصیت انجام دی ہے۔ دینی بھائیوں، خیرخواہی کے اسباب میں سے یہ ہے کہ جس کی خیرخواہی کی جا رہی ہے اس کے ساتھ نرمی برتی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کی خیرخواہی اور انہیں صحیح ہدایات دینے کے سلسلے میں کوئی کمی نہیں کرتے تھے۔ تو جب آپ علیہ السلام نے ایک شخص کے ہاتھ میں سونے کی ایک انگوٹھی دیکھی تو اسے اتار دیا اور اسے پھینک دیا، اور اس لیے کہ کوئی شخص اس قسم کی شرعی مخالفت میں نہ پڑے جس کا اسے نقصان ہو، تو اس کے نقصانات سے ڈراتے ہوئے آپ نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص آگ کے انگارے کا قصد کرتا ہے تو اسے اپنے ہاتھ پر رکھ لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد اس آدمی سے کہا گیا، اپنی انگوٹھی لے لو اور اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھینک دیا ہے تو میں اسے کبھی بھی نہیں اٹھاؤں گا۔ کہا کہ نہیں، بالکل نہیں، میں بالکل اس انگوٹھی کو نہیں لوں گا کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھینک دیا۔ حدیث کے فوائد میں سے یہ ہے کہ انسان کو نصیحت کرنے والا جب کسی غلطی پر ٹوکے اور رہنمائی کرے تو اس کی نصیحت قبول کرنی چاہیے، اس میں اس کا بھلا اور اس کی نجات ہے۔ وہ اس بات سے ڈرے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی انا اسے گناہ پر مصر رکھے اور وہ حق کو ٹھکرا دے اور اسے قبول کرنے سے روگردانی کر بیٹھے۔ اسی طرح اسے چاہیے کہ وہ شخص جس نے اسے نصیحت کی ہے اس سے خوش ہو، یاد دہانی کے لیے اس کا شکریہ ادا کرے، نہ کہ اسے ناپسند کرے اور اس پر غصہ ہو، یا یہ سمجھے کہ اس نے اس کی ذاتی معاملات میں یا ایسی چیزوں میں دخل اندازی کی ہے جو اس سے متعلق نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، اپنی امت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرخواہی اور آپ کی حد درجہ محبت ہی تھی کہ آپ نے ایسی چیزوں سے ڈرایا جن کے انجام اچھے نہیں ہوتے۔ ان میں سے انسان کا غصے کے وقت ایسی چیزوں کے لیے دعا کرنے میں جلدی کرنا ہے جن کے سلسلے میں اسے دعا نہیں کرنی چاہیے، چنانچہ وہ دعا اس کی ندامت و افسوس کا سبب بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں اپنے آپ کو بد دعا کرو اور نہ اپنی اولاد کو بد دعا کرو، نہ اپنے خدمت گزاروں کو بد دعا کرو، نہ ہی اپنے مال مویشی کو بد دعا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ قبولیت کی گھڑی کے موافقت کر بیٹھو جس میں وہ جو کچھ مانگتا ہے وہ تمہیں عطا کر دیا جاتا ہے۔ یہ نہایت عظیم ہدایت اور باریک نقطہ ہے۔ بہت کم لوگ اس کے سلسلے میں سمجھدار ہوتے ہیں اور اس کا خیال رکھتے ہیں، جبکہ زیادہ تر لوگ اس کے مقاصد اور اس کی اہمیت سے غافل رہتے ہیں۔ بھائیو، خیر کے دروازے بہت زیادہ ہیں۔ کبھی کبھی انسان کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے کہ وہ اسے صدقہ کرے اور خیر کے راستے میں اسے خرچ کرے، لیکن ایسی حالت میں بھی وہ نیکیاں کرنے کی استطاعت رکھتا ہے اور وہ ایسے عمل کے ذریعے ثواب حاصل کرتا ہے جو اس کے لیے مشکل نہیں ہوتا ہے اور نہ ہی اس پر شاق گزرتا ہے۔ تو جب ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس کی سواری ہلاک ہو گئی تھی اور اس کا راستہ منقطع ہو گیا تھا تو اس نے نبی کریم سے گزارش کی کہ وہ اسے سواری عنایت کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس تو کوئی سواری نہیں ہے۔ تو ایک شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں اسے ایسے شخص کے بارے میں رہنمائی کروں گا جو اسے سواری دے دے گا۔ تو یہ اس کا ایسا عمل تھا جس کی تعریف کی جائے گی اور جسے سراہا جائے گا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی خیر و بھلائی کی طرف رہنمائی کی تو اسے بھلائی کو سر انجام دینے والے کہ ہم مثل اجر ملے گا۔ اس میں خیر پر رہنمائی کرنے والے کی فضیلت بیان کی گئی ہے، خیر کے کام پر مدد کرنے والے کی فضیلت بیان کی گئی ہے اور خیر کی تعلیم کی فضیلت بیان کی گئی ہے، خاص طور سے اس کے لیے جو اس پر عمل کرے۔ بھائیو، حیا ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ اور قابل تعریف صفت ہے جس سے انسان زینت اختیار کرتا ہے، اس لیے کہ یہ گناہوں میں پڑنے سے روکتی ہے، بلند اخلاق کی طرف دعوت دیتی ہے۔ تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے ایک شخص کے پاس سے گزرے اور
اور وہ اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں نصیحت کرتے ہوئے کچھ کہہ رہا تھا اور اسے بتانا چاہ رہا تھا کہ اس کے حیا نے ہی اسے نقصان پہنچایا ہے، تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دے، اس لیے کہ حیا ایمان میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن میں برکت عطا فرمائے اور جو اس میں ہدایتیں اور نصیحتیں ہیں اس سے نفع پہنچائے۔ میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اپنے لیے اور آپ سب کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور تمام مسلمانوں کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں، وہ یقیناً بے پناہ معاف کرنے والا ہے۔ ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت کی، اور درود و سلام نازل ہو محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے بندہ و رسول ہیں جنہوں نے خیر کے راستے کی طرف بلایا اور دعوت دی، اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور صحیح راستے کی رہنمائی کی۔ اللہ رب العالمین کا درود و سلام نازل ہو ان پر اور ان کی آل و اولاد پر۔ اما بعد، اللہ کے بندو، ان امور میں سے جو ذہنوں سے غائب نہیں ہونے چاہیے یہ ہے کہ ہم یہ یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا۔ امر و نہی کے سلسلے میں قرآن کی پیروی کرنا آپ کی عادت و خصلت بن گئی تھی۔ آپ قرآنی آداب کو اختیار کرنے والے، اس کے اخلاق کو اپنانے والے، اس کے طریقے پر چلنے والے، ہر وہ چیز جس کو اس نے بہتر قرار دی ہے، جس کی تعریف کی ہے اور جس کی طرف بلایا ہے اس سے آراستہ ہونے والے تھے، اور ہر وہ چیز جسے قرآن نے قبیح قرار دیا ہے اور جس سے منع کیا ہے اس سے بچنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور آپ کی ہدایات کے مطابق عمل مسلمان کی زندگی اللہ کے مقرر کردہ اور پسندیدہ دین کے رنگ میں رنگنے کا ضامن ہے، اور جو انسان کے لیے دنیا و آخرت کی سعادت کو یقینی بناتا ہے۔ مسلمانوں، اسباب کا اختیار کرنا توکل علی اللہ کے خلاف نہیں ہے، یہ جہالت ہے کہ توکل علی اللہ کے نام پر اسباب اختیار کرنے کو چھوڑ دیا جائے، اور یہ بھی جہالت ہے کہ مکمل طور پر صرف اسباب پر بھروسہ کر لیا جائے اور توکل علی اللہ سے غفلت برتی جائے، تو مذکورہ دونوں صورتیں مذموم ہیں۔ صحیح یہ ہے کہ دونوں معاملوں کے مابین تطبیق کی راہ نکالی جائے۔ جب ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں اپنی اونٹنی کو کھلا چھوڑ دوں اور اللہ پر توکل کیے رہوں، اس معنی میں کہ دونوں عمل میں سے کون سا توکل کے مطابق ہے، اونٹنی کو باندھے رکھنا یا اسے اپنی حالت پر کھلا چھوڑ دینا، پھر اس کے احوال کے لیے کوشش کرنا یہاں تک کہ یہ پتا چل جائے کہ وہ کیا کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں لازم تھا کہ آپ نہایت ہی مثالی ہدایت و رہنمائی فرمائیں۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے باندھ دو پھر توکل کرو۔ اے لوگو، اللہ کے ساتھ حسن ظن سچے مومن کی صفات میں سے ہے، تو وہ ہر حالت میں اللہ سبحانہ سے خیر و فضل کی امید رکھتا ہے، اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہے۔ لیکن جب انسان اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتا ہے تو اس کے نزدیک امید کی چنگاری بجھ جاتی ہے اور وہ اس بے چینی اور بدفالی کی حالت کا اسیر بن جاتا ہے جو اس پر حاوی ہو چکی ہوتی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کی عیادت کرنے کے لیے پہنچے اور اس سے کہا کوئی فکر کی بات نہیں ہے، انشاءاللہ یہ مرض گناہوں سے پاک کرنے والا ہے، آپ نے یہ بات اس معنی میں کہی کہ بخار اسے پاک کر دے گا اور اس کے گناہوں کو ختم کر دے گا، چنانچہ اسے صبر کرنا چاہیے۔ لیکن وہ شخص نا امید ہو چکا ہوا تھا اور بیماری پر صبر کرنے والا نہیں تھا، تو اس نے کہا جناب یہ وہ بخار ہے جو ایک بوڑھے شخص پر جوش مار رہا ہے اور اسے قبر تک پہنچا کے ہی رکے گا۔ یعنی اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو نہیں سنا، بلکہ اس نے نبی کی بات کا اپنی گھٹیا بات کے ذریعے جواب دیا جو اس کی نا امیدی والی حالت کو بیان کر رہی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر یوں ہی ہوگا، اور یہ جو کچھ اس نے بدشگونی پال رکھی تھی اسی کو لازم کرنے کی قبیل سے ہے۔ حدیث سے جو چیز سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی زبان کو ایسی چیزوں میں چلانے سے مکمل پرہیز کرے جن سے وہ بدشگونی لیتا ہے۔ شاعر کہتا ہے اپنی زبان کو اس بات سے بچاؤ کہ اس سے کچھ نکل جائے اور تم آزمائش میں پڑ جاؤ، اس لیے کہ مصیبت بولنے کا ہی نتیجہ ہے۔ بھائیوں، نیکیوں میں سبقت کرنے اور نوافل و طاعات پر پابندی برتنے کے سلسلے میں اپنے نفس کی مجاہدے کی ایک مسلمان حد درجہ کوشش کرے۔ محاسن و فضائل اور نیکیوں کی انجام دہی کو چھوڑنے کے سلسلے میں، عذر تلاش کرنے کے سلسلے میں جلدی نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرے۔ جس حد تک ممکن ہو سکے اپنے نفس پر قابو پانے کی کوشش کرے، کٹ حجتی نہ کرے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات
علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہما کے پاس آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے کہا کہ کیا تم لوگ تہجد کی نماز نہیں پڑھو گے؟ علی نے عرض کیا یا رسول اللہ ہماری روحیں اللہ کے قبضے میں ہے، جب وہ ہمیں اٹھانا چاہے گا اٹھا لے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جواب کو پسند نہیں فرمایا اور واپس تشریف لے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جاتے ہوئے اپنی ران پر ہاتھ مار کر سورہ کہف کی آیت پڑھ رہے تھے. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، آدمی سب سے زیادہ جھگڑالو ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف قول کے ذریعے فضائل کو غنیمت جاننے کی تلقین پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ نیکیوں کے انجام دینے کی طرف تیزی سے بڑھنے کے سلسلے میں نہایت شاندار عملی مثالیں بھی پیش کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز میں اتنا طویل قیام کرتے کہ آپ کے قدم پھٹ جاتے. عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ اتنی زیادہ مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ اللہ نے تو آپ کی اگلی پچھلی ساری خطائیں معاف کر دی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں شکر گزار بندہ بننا پسند نہ کروں؟ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول، میں نے آپ کو کسی مہینے میں اتنے روزے رکھتے نہیں دیکھا جتنے آپ شعبان میں رکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے کہ رجب اور رمضان المبارک کے درمیان آنے کی وجہ سے لوگ اس سے غفلت کر جاتے ہیں، حالانکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس میں رب العالمین کے ہاں انسانوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ میرے عمل پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں. اللہ کے بندو، ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم دنیا کے حقیر ہونے اور اس کے زوال کا بھرپور احساس کریں. ارشاد ربانی ہے اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کے مال کے سوا کچھ بھی نہیں، یعنی اس کے لیے فانی اور دھوکہ دینے والی چیز ہے. جو اس کی طرف مائل ہوا تو وہ اس سے دھوکہ کھا جاتا ہے. جب عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں چٹائی کا نشان دیکھا تو رو پڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس چیز نے تمہیں رلایا؟ تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، کسرا و قیصر دونوں کس قدر شان و شوکت میں ہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں. تو رسول اللہ نے فوراً انہیں دنیا کے تھوڑے فانی سامان کی حقیقت کی یاد دلائی جس کا مقارنہ آخرت کی مکمل اور باقی رہنے والی نعمت سے نہیں کیا جا سکتا. اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت؟ مسلمانوں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کی بعض اہم جھلکیاں ہیں جن کے ذریعے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آپ امت کی خیر خواہی کرنے اور انہیں ہدایت کے راستوں کی رہنمائی کرنے اور ان کے لیے اللہ عز و جل تک پہنچانے والی راہوں کو بیان کرنے کی کس قدر حریص تھے. اور درود و سلام بھیجو اپنے رسول محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان پر جو ان کے طریقے پر چلے. اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما. اے اللہ حرمین کے ملک کی حفاظت فرما. اے اللہ مکر کرنے والوں کے مکر سے اس کی حفاظت فرما. اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ اس ملک کو اور پوری دنیا کے ممالک کو امن و امان والا ملک بنا دے. اے اللہ ہمیں ہر طرح کے شر سے محفوظ فرما دے. اے اللہ ہمیں ربا، زنا اور ہر طرح کی مصیبتوں سے محفوظ فرما دے اور ہر طرح کے برے فتنوں سے محفوظ فرما دے. اے اللہ اس ملک سے بطور خاص ہر طرح کے فتنوں کو دور فرما دے. اے اللہ جو سرحدوں پر تعینات ہیں اے اللہ ان کی حفاظت فرما. اے اللہ تو ان کا معاون و مددگار ہو جا. اے اللہ تو ہمیں ہمارے ملک میں ہماری حفاظت فرما. اے اللہ تو سربراہی ان کے ہاتھ میں ڈال دے جو تجھ سے ڈرے اور تیرے حکم کی تنفیذ کرے. اے حیو اے قیوم، اے اللہ ہمیں نیکی اور تقوی کی توفیق عطا فرما اور نبی کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ان کے سنت کے اوپر زندہ رکھ اور موت بھی ان کے دین